بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ممبئی اجتماع میں مولانا صاحب کا جو بیان ہوا اس سے متعلق بعض حضرات نے سوالات بھیجے۔ افسوس ہوا اس بیان کو سن کر مولانا نے تقریباً وہی باتیں پھر سے دہرا دی ہیں جن باتوں کے اوپر اہل علم کو اعتراض ہوا۔ مولانا صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ دارالعلوم دیوبند سے بھی، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے بھی اور دیگر اہل علم سے یہ وعدہ تو کر لیتے ہیں کہ میں دوبارہ اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ انہی باتوں کو دہرا رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں کچھ باتیں تو فی الوقت ذکر کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ دیکھیں، جو اہل باطل ہوتے ہیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے مخصوص۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں، پھر اس نظریے کی تائید میں جو عصر حاضر کے جید علماء ہوتے ہیں ان کی طرف نظر نہیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے باطل خیالات کی تائید میں اگر کہیں ماضی کی کسی بڑی شخصیت کا کوئی قول ان کو مل رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ قول ان کی تائید بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن پھر بھی زبردستی اس کو پیش کرنے کی وہ کوشش کیا کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر یہ حضرات بھی چل رہے ہیں کہ اپنا ایک نظریہ قائم کر لیتے ہیں، پھر چاہے ساری دنیا کچھ اور کہہ رہی ہو لیکن بس ان کو ایک بات کہنی ہے، اسی کو دہراتے رہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ مسئلہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید کو رکھنا، قرآن مجید کو دیکھنا، سارے اہل علم کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے۔ دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم وقف ہو، مظاہر علوم ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، مدرسہ شاہی مراد آباد ہو، ہندوستان کے علماء، پاکستان کے علماء، حضرت مفتی تقی عثمانی اور بنگلہ دیش اور ایسی دنیا بھر کے علماء، آپ کہیں سے جا کر کسی بھی مستند عالم سے جا کے مسئلہ معلوم کر لیجئے، وہ یہی کہے گا کہ جو موبائل ہے اس کا صحیح استعمال کریں، اس میں قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سنیں، علماء کے بیانات سنیں، دینی کتابیں رکھیں، اس کا صحیح استعمال کریں، سب کی طرف سے آپ کو یہی دعا ملے گا۔ لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، موبائل میں تو گند بھرا ہوا ہے، اس میں تو گندگی بھری ہوئی ہے، اس لیے اس میں قرآن مجید کا رکھنا جائز نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت اس سے کرنا جائز نہیں۔ یہ نظریہ مولانا صاحب نے بنا لیا ہے۔ اب اس نظریے کی تائید میں کہیں سے کوئی بھی بات مل جائے، چاہے وہ بات اس طرح سے ہو بھی نہ، لیکن پھر بھی اس کو یہ کہہ کہ فلاں آدمی نے بات نقل کر رکھی ہے، اور جو اپنے زمانے کے جید علماء ہوں گے جو منع کر رہے ہوں گے کہ بھئی آپ کی بات صحیح نہیں ہے، مسئلہ ایسے نہیں ہے، ایسا ہے، اس کو نہیں سنیں گے۔ یہ تمام اہل باطل کو آپ دیکھیں گے نا، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو عصر حاضر کے جید علماء ہوتے ہیں جو ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کی نہیں سنیں گے، بلکہ کسی کا کوئی قول اٹھا کے لے کے آ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں میری بات کی تائید تو یہاں سے ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے دیکھے کیا کیا ہے، اپنے اس نظریے کی تائید میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ریڈیو میں قرآن مجید کی تلاوت سننے سے منع کیا کرتے تھے اور قرآن مجید کی توہین اس کو کہا کرتے تھے۔ یہ میں الفاظ نقل کر رہا ہوں مولانا صاحب کے، بعینی انہی کے الفاظ ہیں۔ پھر میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ نقل کروں گا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل کیا لکھا ہے، کیا بات وہاں ذکر ہوئی ہے اور انہوں نے کیا سنا دیا ہے۔ عجیب آدمی ہے، بالکل بات کچھ اور لکھی ہوئی ہوتی ہے، سنا کچھ اور دیتے ہیں۔ تو پہلے ان کے الفاظ سنیے۔ مولانا صاحب کے فرماتے ہیں کہ حضرت تھانوی، مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے یہاں ان کے دارالفتاء سے ایک صاحب نے استفتاء کیا کہ کیا ریڈیو پر قرآن سننا جائز ہے؟ میں آپ کو ایک فتویٰ سناؤں آج۔ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بھئی فتویٰ سنانے بیٹھے تھے تو کم از کم حوالہ اور ساری چیزیں لے کے آ جاتے، نوٹ لے کے آ جاتے کہ اصل بات یہ لکھی ہوئی ہے، اسی کو نقل کرتے۔ پھر خیر کہتے ہیں کہ میں آپ فتویٰ سناؤں آج۔ جب سلف کے طریقے پرانے ہو جاتے ہیں تو یہود و نصارہ کے طریقے اچھے لگتے ہیں۔ کیا سننا، دھیان سے سننا۔ استفتاء کیا ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، مفتی صاحب مسئلہ بتائیے، ریڈیو پر قرآن سننا جائز ہے یا نہیں؟ ایک سوال یہ تھا استفتاء میں، دوسرا سوال یہ تھا کہ بعض قراء بہت اچھی قراءت کرنے والے قرآن پڑھتے ہیں اور ریڈیو پر نشر ہوتا ہے، اس کا معاوضہ لیتے ہیں۔ یہ دو سوال تھے، اس پر قرآن پڑھنا کیسا ہے اور اس پر معاوضہ لینا کیسا ہے۔ جواب سنیے، مفتی صاحب نے جواب لکھا کہ ریڈیو پر قرآن سننا جائز نہیں ہے اور قرآن کی بے حرمتی ہے اور قرآن کے ساتھ تلاعب ہے، قرآن کے ساتھ کھیل کرنا ہے، اور اگر کوئی شخص ریڈیو پر قرآن سن رہا ہو تو اس کو روکنا واجب ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے فتوے میں۔ اب دیکھیں سامعین جب اس بات کو سنیں گے تو بیچارے سفر کے دوران جو حضرات موبائل میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آدمی یہ سوچ کے کہ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنایا گیا تھا مجھے، اس لیے مجھے تو اس آدمی کو جا کے روکنا چاہیے، وہ جا کے اس کو روکے گا، ایک خیر کے کام سے روکنے والا بنے گا۔ جو آدمی تلاوت کر رہا ہے، خیر کے کام میں مشغول ہے، یہ آدمی جا کے اس سے روکنے والا بنے گا۔ تو لیکن انہوں نے تو سنا دیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ سوچیے آپ، اس کو روکنا واجب ہے۔
اگر کوئی ریڈیو پر قرآن سن رہا ہو. حالانکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہیں اس طرح کی باتیں لکھ رکھی ہے. کہتے ہیں کہ حالانکہ ریڈیو میں کیا ہے موبائل کے مقابلے میں. سوچئے آپ جو گند اس میں بھرا ہوا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو چونکہ یہی کہنا ہے کہ موبائل میں قرآن مجید رکھنا سننا یہ جائز نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ریڈیو میں، حالانکہ ریڈیو میں کیا ہے موبائل کے مقابلے میں جو گند اس میں بھرا ہوا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. سوچئے آپ، فرمایا کہ اس کو روکنا واجب ہے، اور صاف فرمایا کہ اس پر قرآن سننا جائز نہیں ہے. اگر وہ قرات کا معاوضہ کیسا ہے تو قرات کا معاوضہ لینا جائز نہیں ہے. اور اگر اس ریڈیو پر قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں ہے، گانا بجانا ہے، صرف گانا بجانا کچھ نہیں ہے، صرف قرآن ہے، تو وہ چونکہ براہ راست آ رہا ہے تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن پھر آگے لکھا ہے کہ کیونکہ عوام کا حد میں رہنا ممکن نہیں ہے. سنیے تو صحیح کیا احتیاط برتی ہے، کیا احتیاط تھی بڑوں میں. یہ سارے الفاظ انہیں کے، کیا احتیاط تھی بڑوں میں. اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس میں گانا بھی ہوگا اور قرآن بھی ہوگا. گانا اور قرآن ایک ساتھ سننا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، قرآن کا کھیل کرنا، یہ لکھا ہے. سوچئے آپ، آج کل لوگ نئی نئی تعویلیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں. یعنی اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں تو وہ کہہ رہا ہوں جو حضرت تھانوی نے لکھ دیا ہے، لیکن آج کل تو لوگ نئی کون ہیں وہ نئی نئی تعویلیں کرنے والے؟ یہی علماء کرام، یہ مدارس کے حضرات ہیں. تو آج کل لوگ نئی نئی تعویلیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں. قرآن میں نظر گاڑ کر پڑھیے، آپ سلف کے اور صحابہ کرام کے اقوال میں غور کیجئے. ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہر چیز، کیا لباس، کیا شادیاں، کیا عبادات، کیا اذکار، کیا تلاوت، کیا تعلیم و تعلم، سارا برباد ہوتا چلا جا رہا ہے. مولانا کے نزدیک سب برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، سب رواج کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے. مولانا کا ایک ذہن ہے، نقطہ نظر ہے کہ یہ جو آج کل پڑھنا پڑھانا ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و اذکار ہے، تو اصل یہ سب سنت جو طریقہ تھا اس سے ہٹ چکے ہیں. اسی لیے جب دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آیا تھا نا، تو اس فتوے میں اس بات کا ذکر بھی موجود تھا. چنانچہ دارالعلوم کا فتویٰ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھ لیجئے گا اس کو پڑھ کر، تو اس میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے وہ برملا کہتے ہیں. کون؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ آج عالمی سطح پر دعوت و تعلیم سنت سے ہٹ گئی ہے. مولانا کے نزدیک دعوت بھی ہٹی ہوئی ہے اور تعلیم بھی جو ہے سنت سے ہٹی ہوئی ہے. تو اسی لیے اس جملے کو انہوں نے کہا ہے کہ کیا شادیاں، کیا عبادات، کیا اذکار، کیا تلاوت، کیا تعلیم و تعلم، سارا برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، سب رواج کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں. حالانکہ کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کے جو طریقہ ہے یہ سب کا سب کیا یہ رواجی نہیں ہے؟ خیر، اور پھر آگے سنیے، آگے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے کہ جائز ہے، جائز ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں. اصل تو کہتے ہیں کہ جائز تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اصل تو سنت اور سلف کے طریقے ہیں. جائز کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے جائز؟ یہ کہتے ہیں وہاں، بتائیے. اسی لیے اگر آپ اس فتوے استفسار لے جائیں گے، پوچھیں گے کہ دارالفتہ سے جا کے، بہت سخت فتویٰ دیں گے مدرسے والے کہ یہ تو بجائے اس کے کہ وہ علماء و مفتیان کرام، مجتہدین اعظام جو فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہیں، یا یہ کہ جنہوں نے کیٹیگریز بنائی ہیں فقہاء اعظام نے، سنت کو الگ کیا اور واجب کو الگ کیا، فرض کو الگ کیا، یہ ساری چیزیں الگ الگ کی گئی. مباح کو الگ کیا، مکروہ کو الگ کیا، مکروہ تحریمی کو الگ کیا، حرام کو الگ کیا. تو یہ تو احسانات ہیں ان کے سب کے. تو یہ علماء نے یہ کام کر کے دکھلایا ہے نا. اگر انہوں نے نہ کیا ہوتا تو پھر تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ کون سی چیز حرام ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ سنت کے درجے میں آئے گی. انہوں نے کہہ دیا کہ جائز جائز کیا ہوتا ہے. اگر کوئی ان سے پوچھے کہ آپ یہ جو آپ مائک کا استعمال کر رہے ہیں، کون سے صحابہ کرام، کون سے صحابی استعمال کیا کرتے تھے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کے سلف کے طریقے پر چلنا چاہیے، رواجی طریقہ چھوڑنا چاہیے، اور آپ نے تو بس جائز کہہ دیا ہے. تو علماء کے جائز کہنے کی وجہ سے آپ اس مائک کو استعمال کر رہے ہیں. علماء نے جائز نہ کہا ہوتا تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو مائک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس زمانے میں تو لوگ تکبیر کہا کرتے تھے، مکبر بنا کرتے تھے. ایک آدمی ایک بات کہتا تھا، اس کی بات کو آگے پہنچانے کے لیے دوسری بات کہا کرتے تھے. تو یہ طریقہ تھا. تو آپ اس طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. آپ فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے فلائٹ سے سفر کرنا، اس لیے ہم سب فلائٹوں سے، ٹرینوں سے، بسوں سے سفر کرتے ہیں، ورنہ تو گھوڑوں سے سفر کر رہے ہوتے. اس لیے کہ صحابہ کرام تو گھوڑوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے، اونٹوں کے اوپر سفر کیا کرتے تھے. تو پھر تو ان کے اوپر سفر، تو علماء نے جائز قرار دیا. تو بجائے سے کہ ان علماء کے احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، ان پہ تبصرہ کرنا کہ جائز جائز کیا ہوتا ہے. تو یہ بہت خراب چیزیں ہیں اس طرح کی. بہرحال مجھے تو جو دکھانا تھا اس وقت وہ یہ تھا کہ جو فتویٰ ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ دیکھیں کیا ہے.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل فتویٰ ہے گرامو فون کے بارے میں۔ پرانے زمانے میں گرامو فون چلا کرتا تھا جس پہ لوگ میوزک سنا کرتے تھے، تو اس سے متعلق سوال تھا، انہوں نے ریڈیو سے اسے لے جا کے جوڑ دیا ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے علماء کے آپ فتاویٰ دیکھیں گے تو دونوں نے فرق کر رکھا ہے، ریڈیو کو الگ رکھا گیا ہے اور گرامو فون کو الگ رکھا گیا ہے۔ علماء نے گرامو فون پر قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کو تو جائز نہیں قرار دیا، لیکن جو ریڈیو تھا چونکہ اس کا جائز استعمال موجود تھا، ریڈیو کے ذریعے سے خبریں لوگ سنا کرتے تھے، اس پہ خبریں آیا کرتی تھی، دینی پروگرام آتے تھے، نعتیں، نظمیں اور دوسری چیزیں اس پہ نشر ہوتی تھی، تو اس کو جواز کے درجے میں رکھا ہے اہل علم نے، اور یہ کہا کہ اس ریڈیو کو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر تلاوت سنیں، آپ اس کے اوپر بیانات سنیں، آپ اس کے اوپر اچھی چیزیں سنیں، یہ ساری چیزیں علماء نے جائز قرار دی، اور یہ فرمایا کہ غلط استعمال اس کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن گرامو فون چونکہ اس کے اندر میوزک ہی اصل ہوتا تھا اور لوگ شو آف اور دکھاوے کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے، اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ گرامو فون سے متعلق ہے، نہ کہ ریڈیو سے متعلق۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے جو امداد الفتاویٰ کی چوتھی جلد کے اندر شامل ہے، اور اس پر کام کیا ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اب اس پر ایک اور کام کر دیا ہے حضرت مولانا مفتی شبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے۔ تو یہ فتویٰ ہے اصل گرامو فون سے متعلق۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہاں اکثر حضرات جو تعلیم یافتہ طبقے سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ گرامو فون میں اگر صرف قرآن شریف کا ریکارڈ بجائے جائیں تو کچھ مذائقہ نہیں ہے، اس لیے مختلف تعویلیں پیش کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہ گرامو فون کے ذریعے سے ہم بڑے بڑے مشہور قاریوں کی قرات گھر بیٹھے سن سکتے ہیں۔ اب اگر وہ قاری دنیا سے راحی ملک عدم بھی ہو جائیں تو ان کی قرات بجنسی ہی ہمارے پاس محفوظ رہ سکتی ہے، اور ہم ہمیشہ اس سے حظ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ روزمرہ کسی اچھے قاری سے قرات سنیں، لیکن ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ ایک قاری کو مکان پر رکھ سکیں۔ اس صورت میں اگر گرامو فون باجا ہماری خواہش بہت آسانی سے پوری کر سکتا ہے، تو یہ سوال تھا۔ اور پھر آگے اللہ جو سوال کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن شریف مطلق نہیں پڑھا ہے وہ کم از کم اس باجے کے ذریعے سے تلاوت قرآن شریف سن کر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ استفتاء یہ ہے کہ گرامو فون باجا خریدنا، اس کا بجانا، خود سننا، دوسروں کو سنانا درست ہے نہیں۔ قرآن پاک کے ریکارڈ بجانا اور سننا درست ہے نہیں، اور اس میں قرآن شریف کی احانت ہے نہیں۔ تو جہاں میں لکھا ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیں کس احتیاط کے ساتھ فتویٰ لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ احکام کبھی شے کی ذات پر نظر کر کے مرتب ہوتے ہیں اور کبھی عوارض پر نظر کر کے، اور ان دونوں قسم کے احکام کبھی باہم مختلف بھی ہوتے ہیں۔ پس اگر اس اعلیٰ من حیث الاعلیٰ کی ذات پر نظر کی جائے تو حقیقت اس کی باجے کی نہیں ہے، چنانچہ ضرب یا قرا یا غم سے نہیں بچتا، ورنہ اس میں کوئی خاص صوت ہے بلکہ یہ حکایت ہے اصوات کی۔ یعنی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی فی نفسی یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ اس کو لاہو لعب قرار دیا جائے یا اس کو ناجائز قرار دیا جائے۔ فی نفسی فی ذاتی کوئی اس طرح کی چیز نہیں، باجا نہیں ہے فی نفسی، بلکہ اس میں تو جو دوسری آوازیں ان کی حکایت ہو رہی ہے، جو دوسری آوازیں ہوں گی ان کو گویا ریکارڈ کیا گیا ہے اس میں، اور وہی ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ جیسے گنبد میں صدا یعنی آواز بازگش کی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کوئی باجا نہیں کہتا، بس وہ حکم میں تابع ہوگی صوت محکیان کے۔ اگر صوت معازف و مزامیر کی ہے تو اسی کے حکم میں، گانے بجانے کی اگر آواز ہے تو اسی کے حکم میں، اگر وہ مشروع ہے یہ بھی مشروع، اگر اس کے اندر کوئی ایسی آواز ہے جو جائز ہے تو یہ بھی جائز ہوگی، اگر وہ غیر مشروع ہے یہ بھی غیر مشروع ہے۔ یہ جو تفصیل ہے حکم کی، اس کی حقیقت پر نظر کرنے کے اعتبار سے، یعنی اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی اس طرح کی بات ہے نہیں اصل، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس کے حقیقت کے ساتھ عوارض پر بھی نظر کی جائے تو یقیناً عام طور پر مستعمل ہوتا ہے لاہو طرف میں، یعنی اگر اس کو دیکھا جائے کہ استعمال کس کام کے لیے ہو رہا ہے تو پھر یہ عام طور سے غلط کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید بھی اس سے جو سنا جاتا ہے تو بطور شغل و تفریح کے، جو کہ حقیقت ہے لاہو کی، یعنی اگر کوئی آدمی سے قرآن مجید سن بھی رہا ہے تو اس کا قرآن سننا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا تو شو آف کرنا، دکھاوا کرنا یا مزہ لینا، یہ اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اور چونکہ حکم اکثر کا ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی شاذ و نادر در مسائل مذکورہ فی سوال کی نیت سے سنے اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ یعنی اگر اکا دکا کوئی آدمی اس طرح کا ہے بھی کہ وہ واقعتاً قرآن مجید سننے کی نیت کر رہا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اکثر کو دیکھیں گے۔
ان عوارض پر نظر کر کے منع ہی کیا جائے گا، جیسے کہ ایک حدیث میں دف پر اس مضمون مدح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے سے معنت وارد ہوئی ہے، وفینا نبی یعلم ما فی غد۔ اس تقریر میں سب شبہات کا جواب ہو گیا۔ پھر جب استعمال کا عدم جواز اس عارض کے سبب ہو گیا تو خریدنا اور بجانا اور سننا اور سنانا گو قرآن مجید ہی کے لیے سب کے لیے عدم جواز ثابت ہو گیا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ جو گرامو فون ہے تو جب اس کا استعمال ناجائز کام کے لیے ہو رہا ہے تو پھر اور کوئی اس طرح کا ہے کوئی شے ہے بھی نہیں اس طرح کی کہ اس کی وجہ سے کہا جائے کہ ہاں بھئی یہ جائز کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اب اس کا خریدنا بھی جائز نہیں، اس کا بجانا بھی جائز نہیں، سننا بھی جائز نہیں، سنانا بھی جائز نہیں، قرآن مجید کے لیے بھی جائز نہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ ہے اصل حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ تو یہ گرامو فون سے متعلق ہے جو غلط کام ہی کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ موبائل غلط کام ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں نا کہ اس کا خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، تو پھر تو آپ یہ کہیے، اگر آپ کے سامنے یہی فتویٰ ہے تو اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موبائل ہے ایک گندی چیز ہی، ایک گند اس کے اندر بھرا ہوا ہے، تو آپ اپنے مجمع کو یہ کہیے کہ اس موبائل کا خریدنا جائز نہیں ہے، جو آدمی بیچ رہے ہیں ان کی آمدنی ناجائز الحرام ہے، جو آدمی اسے اپنی جیبوں کے اندر رکھ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے یہاں اجتماعات کے اندر یا جماعت کے اندر یا مساجد کے اندر جو حضرات اس کو لے کر آتے ہیں وہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پھر تو آپ یہ کہیے لوگوں کو کہ آپ اپنی جیبوں کے اندر ایک حرام چیز لے کے گھوم رہے ہیں۔ یہ تو کہا نہیں جاتا ہے، بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں ہونا، اس میں قرآن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ مان لیا گیا ہے کہ اس کے اندر تو گند ارے بھائی اس کے اندر گند بھرا ہوا نہیں ہے، موبائل کے اندر گند نہیں ہوتا ہے، موبائل ایک صحیح چیز ہوتی ہے۔ ہاں جب آدمی انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں کہ وہ غلط استعمال اس کو کر سکتا ہے۔ تو ایک آدمی اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو اسے تو علماء ایسے ہی منع کرتے ہیں، علماء نے ناجائز لکھا ہے ایسے شخص کے لیے موبائل کا استعمال کرنا کہ جو اسے غلط کام ہی کے لیے استعمال کرے گا، جسے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، جسے پتہ ہے کہ میں جب بھی موبائل اٹھاؤں گا اس کے اندر گندی ہی چیز جا کے کوئی تلاش کروں گا، سرچ کروں گا، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اجازت ہی نہیں دیتے ہیں علماء کرام کہ بھئی جب اسے اپنے نفس کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ لیکن عام جو حضرات ہیں جو اس کام کے لیے انٹرنیٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں، صحیح کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ان حضرات کو تو کوئی منع کرتا ہی نہیں ہے، نہ منع کرنے کی جواز ہے، اور نہ اس فتوے کو بنیاد بنا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کو موبائل میں رکھنا ناجائز ہو گیا ہے۔ تو بات کچھ اور ہے، کچھ اور لکھا گیا ہے، آپ نے سنا کچھ اور دیا ہے۔ ریڈیو کے بارے میں تو دیکھیں کفایت المفتی کو آپ دیکھیں، اصل گرامو فون کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان آلات غنا میں سے ہے جو اکثر یہ جو کفایت المفتی ہے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی شخصیت ہے، اور مفتی اعظم ہند ہے حضرت، تو انہوں نے لکھا ہے کہ گرامو فون ان آلات غنا میں سے ہے جو اکثری طور پر اور عام حالات میں لہو و لعب اور تفریح کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو تفریح کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں، تو اس لیے اس کی اجازت نہیں دی، جیسے آج کل ٹی وی کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ٹی وی کا علماء جو ہیں ٹی وی چونکہ عام طور پر غلط ہی استعمال ہوتا ہے اور اس میں آدمی کو اختیارات نہیں ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی پروگرام سرچ نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ٹی وی کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے ہیں، تو اس زمانے کے جو آلہ تھا اس کی بھی استعمال کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب اس کو لے جا کر آپ ریڈیو پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ریڈیو کا مسئلہ الگ علماء نے بیان کیا ہے۔ ریڈیو کے بارے میں آپ کفایت المفتی کو دیکھیں، بلکہ اور جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ان سب حضرات نے جو ہے جائز لکھ رکھا ہے۔ کفایت المفتی کے اندر موجود ہے کہ ریڈیو کی مشین گھر میں لگانا اس شرط سے جائز ہے کہ اس میں صرف خبریں اور مباح تقریریں سنی جائیں، گانا بجانا اور ناجائز تقریریں نہ سنی جائیں۔ موبائل کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جائز استعمال کرو، ناجائز استعمال نہ کرو۔ ریڈیو میں قرآن مجید پڑھنا اور ریڈیو کے ذریعے قرآن کریم سننا مباح ہے، جائز ہے۔ یہی بات یہاں کہی جا رہی ہے کہ بھائی موبائل سے آپ قرآن مجید سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پڑھنے والا مفت بقصد تبلیغ پڑھے تو ثواب کا مستحق ہوگا، اور اجرت لے کر پڑھے تو کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، تو بات صحیح ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید پر اجرت لیتا ہے اسے ناجائز ہی لکھتے ہیں علماء۔ اور یہاں دیکھیں ریڈیو اور ہارمونیم اور گراموفون تینوں میں فرق کر رکھا ہے۔ ریڈیو کے استعمال کی اجازت دے رکھی ہے اور گراموفون کو منع کیا گیا ہے۔ ایسے اور فتاویٰ دیکھیں آپ، فتاویٰ محمودیہ کو آپ دیکھ لیں، اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ریڈیو پر قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے، دینی تقریریں ہوتی ہیں، صحیح خبریں سنائی جاتی ہیں، حالات حاضرہ پر صحیح تبصرہ کیا جاتا ہے، ان امور کا سننا جائز ہے، اور اس مقصد کے لیے ریڈیو گھر پر رکھنا بھی جائز ہے۔ ریڈیو پر گانا بجانا ہوتا ہے، فحش مکالمہ ہوتا ہے، بلا وجہ کسی کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور بدنام کیا جاتا ہے،
ان امور کا سننا اور ان مقصد کے لیے رکھنا درست نہیں ہے۔ تو جو جائز مقاصد ہیں ان کے لیے جائز ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، تفسیر وغیرہ ان سب کاموں کے لیے ریڈیو کو بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ موبائل کو بھی، موبائل کا بھی یہی حکم ہے نا، اس لیے سارے علماء جائز قرار دیتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں کہتا ہے موبائل کے استعمال کو یا موبائل میں قرآن مجید رکھنے کو۔ اور پھر اکابر کا طریقہ دیکھیں آپ، حضرت مولانا مفتی زید صاحب نے مظاہر دعوت برکاتہم العالیہ نے اکابر کے طریقے بھی لکھ رکھے ہیں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ باقاعدہ حضرت کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمیشہ کا معمول یہ تھا کہ رمضان المبارک میں عصر کے بعد ٹیپ ریکارڈ سے روزانہ ایک پارہ مدارس کے ایک جید قاری کا سنتے تھے۔ احقر نے حضرت کے اس معمول کو خود دیکھا ہے اور اس مجلس میں شرکت کی ہے۔ ایسے ہی حضرت مولانا صدیق احمد صاحب کا معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد طلباء کو نصیحت فرماتے، تجوید کا ایک قاعدہ اور قرآن پاک کی ایک آیت سارے طلباء کو مشق کراتے، اور ائمہ حرم یا بلاد مصر میں سے کسی جید قاری کی قرات ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سارے طلباء کو سناتے اور ہدایت فرماتے کہ اسی لہجے سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ بسا اوقات جمعے کے دن بعد نماز جمعہ ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے مصر وغیرہ کے بعض قراء کی قراتیں سارے طلباء کو سنوائی گئی۔ تو یہ کوئی بھی جو بڑے حضرات تھے منع نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ ظاہر ہے مولانا صاحب حضرت مولانا ابو الحسن علی بن ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے نہ علم میں پڑھے ہو سکتے ہیں اور نہ تقویٰ و طہارت میں پڑھے ہو سکتے ہیں، نہ ان کی دعوتی جو خدمات ہیں ان میں پڑھے ہو سکتے ہیں۔ ایسے حضرت مولانا صدیق صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے بھی آپ بڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ جو بڑی بڑی حضرت مولانا شاہ ابوالعالی حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ وہ حضرات تھے جو تقوی کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ تو جب ان حضرات نے اجازت دے رکھی ہے، یہ باقاعدہ سنا کرتے تھے، سننے کا معمول، اور جو نئی چیزیں آیا کرتی تھی جن کا جائز استعمال ہو سکتا تھا، جائز استعمال کیا کرتے تھے، تو اب آپ کا یہ کہنا کہ نہیں اس کو کیسے جائز کہہ سکتے ہیں، اور یہ لوگ تو ویسے اس سے پہلے تبصرے کر چکے ہیں نا علماء پر کہ ان کی گدی پر تو شیطان سوار ہے جو موبائل میں قرآن مجید کو رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو واہیات باتیں ہیں، ظاہر کوئی بھی آدمی جسے اللہ نے ذرا بھی عقل سلیم دے رکھی ہوگی وہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے۔ بہرحال ماں نے جو گفتگو کی ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ بالکل ایسی گفتگو ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اس طرح کی گفتگو نہیں فرمائی ہے۔ گرامو فون سے متعلق ہے، اسے لے آ کر ریڈیو کے اوپر فٹ کر دیا ہے اور پھر اپنی طرف سے بہت سی باتیں بڑھا دی ہیں، حالانکہ وہ باتیں وہاں پر گرامو فون سے جو متعلق فتویٰ ہے اس کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ماں کو ہدایت سے سرفراز کرے، اللہ کرے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ کیوں خامو اس طرح کے مسائل کو چھیڑتے ہیں، کیوں امت کو وہ کاٹنا چاہتے ہیں، الگ لے جانا چاہتے ہیں، الگ ایک جماعت اور ایک فرقہ بنانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔